میں 3 گواہیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، 1 فرام دی ایسٹ، 2 فرام دی ویسٹ، 3 کئی ملوے ہے۔ یہی لاہور 1920، یہاں ایک بریڈلا ہال ہوتا تھا، اس بریڈلا ہال میں ایم این رائے کی ایک تقریر، اینڈ ہو واز ایم این رائے؟ پرسنل فرینڈ آف لینن، ممبر آف دی کمیونسٹ انٹرنیشنل، ہی نیو وٹ ریولوشن از، اور اس نے ہسٹوریکل رول آف اسلام تقریر کی لاہور کے اندر 1920 میں، اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو فتوحات کی ہیں صحابہ کرام نے، ان کو سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے اٹیلا نے فتوحات کی ہیں یا چنگیز خان نے کی ہے یا کسی اور، کہاں وہ کہاں یہ، وہاں صرف تباہی آتی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے جب دنیا فتح کی ہے، نئی تہذیب دی ہے، نیا تمدن دیا ہے، نیا نظام دیا ہے، روشنی دی ہے، علوم کو تازہ کیا ہے، علوم ایجاد کیے ہیں، یہ ہے وہ انقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک کتاب لکھتا دی 100، اور اس کا سب ٹائٹل کیا ہے؟ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ریس، ہیومن ہسٹری۔ پوری انسانی نسل میں سے ان لوگوں کو چن لو جنہوں نے اس کی تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا ہو، اور ٹاپ پر لایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، میں عیسائی ہوتے ہوئے آئی ایم پلیسنگ محمد ایٹ ٹاپ، ہاؤ؟ This is because he is the only person supremely successful in both the religious and secular fields۔ اب آئیے تیسری میں گواہی دے رہا ہوں ایک ایسے شخص کی جو ویسے شاتم رسول ہے، وہ ایچ جی ویلز ہے، فکشن سٹوری رائٹر، ہسٹورین بھی ہے، وہ دشمن ہے، میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں، he is enemy۔ اور عربی زبان کا ایک مقولہ یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کی ایک گواہی دشمن دے۔ جب وہ آیا ہے کونسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں، چیپٹر آخری حضور کا خطبہ حجۃ الوداع کو کوٹ کیا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گولے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، ہاں تقوی کے ساتھ فضیلت۔ اب ذرا میرا ایک لفظ نوٹ کیجئے، کیا لکھتا ہے اس پر؟ Although the sermons of human fraternity, freedom and equality were said before also, and we have a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles۔